الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے دو طبقے کائنات میں پیدا فرمائے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کافر ایک طاقت ہیں، والمسلم ملت واحدہ، اور مسلمان ایک قوت ہیں۔ مشرق سے لے کے مغرب تک، جنوب سے لے کے شمال تک مسلمان کا مسلمان سے ملنا، مسلمان کا مسلمان کی فکر کرنا، مسلمان کا مسلمان کے لیے دعا کرنا اور کافروں کے لیے مقابلہ کرنا۔ جہاں آپ کا کوئی مظلوم ہے اس کی نجات کے لیے روحانی بھی جسمانی بھی کوششیں کرنا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اللہ کے راستے کے لیے تیاری کر کے رکھو، اپنے پیسوں کی بھی، جان کی بھی، مال کی بھی، گھوڑوں کی بھی۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ اللہ کے جو دشمن ہیں تمہارا رعب ان پہ قائم ہو جائے اور ان کو اللہ رب العزت کے سامنے ذلت اور شکست کا سامنا بیان کر دیا جائے۔ میرے نبی علیہ السلام تیر اندازی کرتے، صحابہ تیر اندازی کرتے۔ سعد نے جب پہلا تیر پھینکا اسلام میں تو میرے نبی نے فرمایا فداک بأبی و امی ارمی یا سعد، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں، اے سعد ان تیروں کو اللہ کے راستے میں چلا۔ صحابہ جب تیر مارتے، میرے نبی جہاد کے میدان میں ہوتے، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر دیکھتے، صحابی کا تیر نشانے پہ لگتا، میرے نبی مسکرا دیتے اور ان صحابہ کے لیے دعائیں کرتے۔ میرے نبی علیہ السلام نے گھوڑے پالے اور آپ کے صحابہ نے گھوڑے پالے۔ اللہ کے نبی نے ان کو جہاد کے لیے تیار کیا، اپنے جسم کو 27 مرتبہ اللہ کے نام کے سامنے میرے نبی نے میدان جہاد میں پیش کیا۔ اپنے دندان مبارک کو میرے نبی نے جہاد کے میدان میں شہید کروایا۔ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا مسلح کیا گیا، ٹکڑے کیے گئے، مصعب بن عمیر کو جب میدان شہادت ملا اور جہاد کے میدان میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں، اللہ کے نبی خود آئے ہیں، ان کو اپنی باہوں میں اٹھایا ہے۔ دوسرے صحابہ نے کہا کاش ہم شہادت پاتے، آج اللہ کے نبی ہمیں اٹھاتے۔ میرے نبی ان کو بوسہ بھی دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے محبت کر لے۔ آپ نے خود اپنی باہوں کے ساتھ ان کو قبر میں اتارا، قبر میں سلایا، پھر آپ اٹھے۔ میرے نبی علیہ السلام جب مجاہدین کو بھیجتے، آگے تک چلتے، جہاں سے گاؤں ختم ہوتا پھر آپ واپس جاتے۔ میرے نبی کے مجاہدین جب واپس آتے، اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے آگے بڑھتے، آگے جا کر ان کا استقبال کرتے۔ ملک اسلام جہاں جہاں بھی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ملک پاکستان ہے، جیسے حرم مکہ ہے، جیسے حرم مدینہ ہے۔ مسلمان بہن آپ کے گھر میں بھی ہے، مسلمان بہن پوری دنیا میں بھی ہے، مسلمان ماں آپ کے گھر میں بھی ہے، مسلمان ماں پوری دنیا میں بھی ہے، باپ آپ کا بھی ہے، باپ دوسری دنیا میں بھی ہے۔ جس جگہ بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے اس کی عزت۔ قل اللہم مالک الملک، بادشاہ اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے آج بادشاہت دے،
آپ کو بادشاہت ملی ہے، آپ اسمبلیوں میں ہیں، آپ ملک پاکستان کے وزراء ہیں، آپ یہاں کے ایم پی اے ہیں، مگر اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اگر تم نے اس بادشاہت میں کام بادشاہت والے نہ کیے اور اس بادشاہت میں تم نے کام دین والے نہ کیے، میرا اللہ تمہیں بھی پکڑے گا اور میرا اللہ تمہیں بھی تباہ کرے گا اور میرا اللہ تمہیں بھی نیست و نابود کر دے گا۔ آج تک کی تاریخ ملوکیت میں کوئی عزت دین کسی کو نصیب نہیں ہو سکی، وہ تاریخ خلافت ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض مستقرا، وہ اللہ جس نے زمین تمہارے لیے ٹھکانہ بنائی ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ یہ پہاڑ، یہ بحر و بر، یہ ملک، یہ زمین، یہ سطح، یہ اللہ نے تمہاری ملک دی ہیں، ان کی بادشاہت ہے اللہ کی ہے، ملوکیت ہی ہے اللہ کی ہے، اور کائنات کی تخلیق بھی ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اللہ کی بادشاہت کو چیلنج نہ کرو، اس کے دین کو بدنام نہ کرو، اور اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے اپنی جانی کوشش، مالی کوششیں کرو۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ جس کا ہمیں یہ حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے، 30 منٹ تم نے باہر آنا ہے، سڑکوں پہ کھڑے ہو جانا ہے اور مقبوضہ کشمیر والوں کے ساتھ یکجہتی کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، پوری امت مسلمہ میں جہاں کوئی مظلوم ہے وہ ہمارا بھائی، جہاں کوئی دوسرا ہے وہ ہمارا بھائی۔ یہ صرف مقبوضہ فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کے ساتھ ہم متحد ہوں، پوری دنیا کے ساتھ ہمیں یکجہتی کی جائے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اتحاد کس چیز کا کیا ہے؟ صرف سڑکوں پر ہم کھڑے ہو جائیں گے کیا مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ صرف تم ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے کیا مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ تمہارے شعراء شعر پڑھ لیں گے، ترانے والے ترانے پڑھ لیں گے، سیاسی جماعتیں اپنے جلسے لے چلیں گی، اپنے جلوس لے چلیں گی، اپنے کام کر چلیں گی، اخباروں کی سرخیاں آ جائیں گی، مقبوضہ کشمیر میں تمہارے نام آ جائیں گے، تمہارے آنسو بہ جائیں گے۔ نہیں، ایسی طاقت میرے اللہ رب العزت نے نہیں دی تمہیں جو طاقت دی ہے وہ اسلام کے لیے دی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ تم قتال کرو اللہ کے راستے میں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، اس میں کوئی حیا کی بات نہیں۔ یقتلون ویقتلون، قتل کرو کافروں کو، پھر کافر تمہیں ماریں، اللہ تمہیں شہادت کے رتبے عطا فرمائیں، پھر اس شہید کو غسل نہ دینا۔ قیامت کے دن آئے گا، اس کا خون خوبصورت اور اس کی خوبصورتی کی خوشبو پورے حشر میں مہک رہی ہوگی، اور جنت کی حوریں آج اس کا استقبال کر رہی ہوں گی۔ یہ مقبوضہ کشمیر کی عوام ہے جن کو 1846 کے اندر برطانیہ اور انڈیا نے مل کر ڈوگرا حکومتوں کے حوالے کر دیا اور ان کو فروخت کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1931-32 کے بعد تحریک آزادی کشمیر جب شروع ہوئی اور آج تک شروع ہوتی گئی، یہاں پر ہندوؤں نے بھی ہم سے جھوٹ بولا، انڈیا کی حکومتوں نے بھی جھوٹ بولا، اور بڑی بڑی دنیا کے کافر طبقات نے بھی ہم سے جھوٹ بولا۔ ہم ریفرنڈم کروا دیں گے، مردم شماری کروا دیں گے، کشمیریوں کی رائے، حق کے خود ارادیت کو دیکھتے چلیں گے۔ لیکن آج کا مسلمان 5 مرلے کے گھر کے پیچھے، اس کے رنگ کے پیچھے، اس کے روغن کے پیچھے، اپنے دفتر کے پیچھے، اپنی نوکری کے پیچھے اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اس کو کسی کی فکر نہیں، کوئی اس کا نظام نہیں، کوئی اس کی بات نہیں۔ سال کے بعد یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر ہم اپنے چہروں کو دکھا دیتے ہیں، پھر اپنی عبادت گاہوں میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی بندہ اپنے تصوف میں ہے، کوئی بندہ تدریس میں ہے، کوئی بندہ درس میں ہے، کوئی بندہ دفتر میں ہے، کوئی بندہ فیکٹری میں ہے، کوئی بندہ مزدوری میں ہے، مگر وہاں کے بہن بھائی گرتے جا رہے ہیں، شہادتیں ہوتی جا رہی، خون میں سڑکیں لت پت ہوتی جا رہی۔ وہاں کا چیف آف آرمی سٹاف یہ کہہ چکا ہے، کشمیریوں کی تحریک آزادی کو ہم نے کچل کر دیکھا ہے، جتنے گرے ہیں اس سے ڈبل اٹھ چکے ہیں۔ کشمیریوں کی تحریک آزادی کو ہم نے نیست اور نابود کرنے کی کوشش کی ہے، مگر کئی درجے وہ اوپر آ چکے ہیں۔ کشمیر کی تحریک آزادی کو دبانا ہماری 7 لاکھ فوج کے بس میں نہیں رہا، لہٰذا ان کو امن کا موقع دینا چاہیے، اور وہ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، انڈیا واپس آنا چاہتے ہیں، آرمی کی پوسٹیں خالی کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام والوں کا رعب ہے،
ایمان والوں کا روب ہے، میرے نبی کے دین کا روب ہے۔ لیکن یاد رکھنا، گود بھر کر، جھولی میں جھولی رکھ کر، دفتروں کی کرسیوں میں بیٹھ کر بڑے فیصلے کرنا یا کشمیر کو آزاد کروانا، فلسطین کو آزاد کروانا، یہ مسلم امت کے اس کام کے معاملے کی وجہ سے کبھی آزاد نہیں ہوتا، کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ آزادی کے لیے جہاد ہے، آزادی کے لیے اس ملک کا قبضہ ہے، آزادی کے لیے خون کو گرانا ہے، آزادی کے لیے جان پیش کرنی ہے، آزادی کے لیے مال پیش کرنا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، بیت المقدس اسرائیلیوں کا قبضہ، اس سے پہلے صلیبی جنگیں، اور سلطان کو جس وقت پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس آج ان کے ہاتھوں میں ہے، لاکھوں مسلمان شہید ہو کے وہاں پہ گرتے جا رہے ہیں، وہ صلیبی جنگوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، بیت المقدس ہے، آزاد ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی طاقت سے دین کو فائدہ دیتے ہیں۔ جب آزاد ہوتا ہے، سلطان اس وقت اللہ کی قسم اپنی آنکھیں بند کر چکا ہے، آنسو گراتا جا رہا ہے، بیت المقدس کی صفحے دیکھ رہا ہے، مینار دیکھ رہا ہے، دیواریں دیکھ رہا ہے، اور کیا حکم دیتا ہے؟ علماء آگے آ جائیں، قراء آگے آ جائیں، حفاظ آگے آ جائیں۔ 8 دن وہاں کی صفائی کرتا ہے، پھر وہاں حفاظ آتے ہیں، قراء آتے ہیں، مؤذن آتے ہیں، اذانیں شروع ہوتی ہیں، اور اونچی اذانیں شروع ہوتی ہیں۔ ایک نہیں بلکہ اعلان ہوتا ہے، جس کو اذان آتی ہے اذان دے، قرآن آتا ہے قرآن پڑھے، حفظ آتا ہے تو وہ پڑھے، ناظرہ آتا ہے تو وہ پڑھے، حدیث آتی ہے تو وہ پڑھے، درود شریف آتا ہے تو وہ پڑھے۔ کیا خوبصورت صفوں کی رونق بن گئی، چاروں طرف قرآن کے قراء، چاروں طرف قرآن کے حفاظ، وہ اپنی انگلیوں میں دانت ڈال کر پیستے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا غلبہ نصیب ہو چکا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، زوال سے پہلے اذانیں شروع ہو گئی، اور اذان ایک، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ جہاں پر بتوں کے ترانے تھے، جہاں پہ بتوں کی مورتیاں تھی، جہاں پہ سلیبیں رکھی ہوئی تھی، وہاں آج مؤذن کھڑا ہے۔ سلطان روتا جا رہا ہے، آنسو گرتے جا رہے ہیں۔ یہاں تک تاریخ بتاتی ہے، ان کی اذانوں کو سن کر مسلمانوں کو جتنی خوشی ہوئی، اللہ کی قسم وہ اتنی خوشی تھی، قریب تھا خوشی سے ان کے کلیجے باہر آ جاتے اور ان کے دل باہر آ جاتے، اور کیا سکون نصیب ہوا، کیا طمانینت نصیب ہوئی۔ آج بیت المقدس پر یہودی اور عیسائی انگلیاں چٹک رہے تھے، دندان چبا رہے تھے، ان کا بس کوئی نہیں تھا۔ آگے ایک امام عادل تھا، آگے ایک خلیفہ عادل تھا، آگے ایک مسلمان تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، جس نے پوری دنیا میں ایمان کا ڈنکا بجایا، کلمے کا ڈنکا بجایا، اسلام کا ڈنکا بجایا۔ 70,000 سے اوپر فوج اس نے جب تیار کی، خدا کی قسم پوری زندگی 15 سال تک اپنے گھوڑے سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ ادھر بھی فوج کی تیاری، ادھر بھی فوج کی تیاری، پوری دنیا کے کافروں کو للکارتا ہے۔ سلطان کا دور آیا، وہاں پر انگلستان کا ایک بادشاہ جو کرک کے علاقے میں موجود تھا، ریجانڈ جس کا غالباً نام تھا، اس نے ہمارے حاجی جو حج کرنے جاتے تھے ان کو روک دیا، روک کر ان پہ ظلم کیا، مارا اور پیٹا، اس کے بعد ان کو قید کر دیا۔ حاجیوں نے کہا ہمیں جانے دو، ہم نے بیت اللہ میں جانا ہے۔ کہنے لگا بلا لو اپنے محمد کو، وہ آئی تمہیں آزاد کروا لے اور تمہیں چھڑا لے۔ خیر یہاں سے آگے پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا، اسی بادشاہ نے مدینہ پہ حملہ کرنا چاہا، مگر میرے اللہ نے موسم کے طوفان بھیجے اور اس طوفان کو دیکھ کے ڈر گیا، وہاں پہ حملہ نہ کر سکا۔ سلطان کو ایک وقت میں یہ خبر ملی فلاں بادشاہ نے تمہارے حاجیوں کو بند کر دیا ہے، اور وہ کہتا ہے بلاؤ محمد کو، وہ تمہارے اندر آئے اور تمہیں بچا کر لے جائے۔ سلطان کے ہاتھ میں تلوار تھی، آنکھیں سرخ ہو گئی، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اللہ کی قسم، میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی زندگی میں محمد کا سپاہی بن کر جاؤں گا اور اس بادشاہ کا سر میں قلم کروں گا۔ اور اپنے رب سے دعا کی اللہ مجھے اتنی زندگی عطا کر دینا، میں اس ظالم بادشاہ کا سر قلم کر کر محمد کا سپاہی بن جاؤں، دین کا سپاہی بن جاؤں۔
دین کا خادم بن جاؤں۔ میرے نبی کا مرکز دین ہے، اور دین کی مرکزیت آج کشمیر میں بھی ہے، دین کی مرکزیت حرم میں بھی ہے، دین کی مرکزیت فلسطین میں بھی ہے، دین کی مرکزیت پاکستان میں بھی ہے، دین کی مرکزیت پورے عالم اسلام میں بھی ہے۔ کلمہ میرے نبی کا ہے، دین میرے نبی کا ہے، نماز میرے نبی کی ہے، قرآن میرے نبی پہ نازل ہوا ہے، اسلام میرے نبی کے دین شریعت کو کہا جاتا ہے۔ مرکز آپ ہیں، امام آپ ہیں، مسلمان سب ہیں، آپ کی امت ہیں۔ ایک ایک امتی کے لیے میرے نبی کی تڑپ کیا تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لچک اور آپ کی جاذبیت امت کے حق میں کتنی زیادہ تھی۔ ہمہ وقت امتی 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 کے جملے آپ کے تھے۔ سلطان نے قسم اٹھا لی اللہ مجھے موقع دے گا۔ پھر اس کے بعد ایک جنگ ہوئی جو انگلستان اور یورپ اور مغربی طاقتوں کے ساتھ سلطان کی ہوئی، جس کو جنگ حطین کہا جاتا ہے۔ یہ جب فلسطین میں لڑی گئی، سلطان کو اللہ نے فتح دی اور یہ قابض ہوئے۔ یہاں پر 12-13 بادشاہ آئے، سلطان آیا، سب کو دیکھنے لگا، تمام کفار بادشاہ تھے۔ اس میں ایک وہ بھی بادشاہ تھا جس نے سلطان کے حاجیوں کو روکا تھا، مدینے پہ حملہ کرنا چاہا تھا، اور جس نے یہ چیلنج کیا تھا لاؤ اپنے محمد کو، وہ تمہیں بچائے گا۔ سلطان پانی کا جگ پکڑتا ہے، گلاس میں پانی نکالتا ہے، ایک بادشاہ کو پلاتا ہے، دوسرے کو پلاتا ہے، اور اعلان کرتا ہے جس کو ہم پانی پلائیں وہ امن کا نشان ہے، ہم اس سے کوئی انتقام نہیں لیں گے۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 11 بادشاہوں کو پانی پلاتا ہے۔ آخر میں وہ بادشاہ ہے جس نے یہ چیلنج دیا تھا بلاؤ اپنے محمد کو، وہ تمہارا انتقام لے اور تمہیں بچا کر یہاں سے لے جائے۔ سلطان نے اس کو پانی نہیں دیا، پھر کسی اور بادشاہ نے اس کو پانی پلایا، تو سلطان نے کہا دیکھو پانی میں نہیں دے رہا، میں اگر دیتا تو میں اس کو معاف کر دیتا، نہ میں اس کو کرسی دے رہا ہوں نہ میں اس کو پانی دے رہا ہوں، یہ پانی کسی اور نے دیا ہے، تو نے مجھے کہا تھا نا کہ محمد کو بلاؤ، محمد کی ضرورت نہیں۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سپاہی حاضر ہے، اور آج تیرا میں سر قلم کر کے رہوں گا۔ تلوار اٹھائی، سر قلم کرا، نیچے گرا اور پیچھے گردن کے ساتھ اڑ گیا، اور اس وقت دونوں ہاتھ اٹھائے، داڑھی پہ پھیرے، آنکھوں پہ پھیرے، چہرے پہ پھیرے، جسم پہ پھیرے، اور کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنی ذات کا انتقام نہیں دیا، پیسوں کے لیے میں نے بدلہ نہیں لیا، میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچایا ہے، اور محمد کے سپاہیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے میں نے آج اس کا انتقام لیا ہے۔ یہی سلطان تھا، خدا کی قسم 47-48 سال تک اللہ کے راستے میں دین کو غالب کرنے کی کوششیں کرتا رہا۔ پیسے آتے تھے، حج کے لیے جمع ہوتے تھے، پتہ لگتا حج آ رہا ہے، لیکن پھر پتہ چلتا نہیں فلسطین میں ضرورت ہے، فلاں جگہ پہ ضرورت ہے، مجاہدین کو ضرورت ہے، قیدیوں کی ضرورت ہے، غریبوں کی ضرورت ہے، سارے پیسے اللہ کے نام پہ کر دیتا، پھر حج کی توفیق ملتی، دعا بھی کرتا، پیسے آتے، پھر اللہ کے نام پہ کر دیتا، پھر حج کی توفیق ملتی، سب کچھ کرتا، پھر اللہ کے نام پہ کر دیتا۔ پوری دنیا میں جہاد پر سرمایہ بھی، دولت بھی، جان بھی، مال بھی، اپنی فوج بھی۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے فوج کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں، 1 مہینہ گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، دنیا میں ایک خزانہ تھا جس کو فرعون کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ لوگ تلاش کرتے کرتے اس پہاڑی پہ پہنچ گئے جہاں فرعون کے محل تھے، اس کے خزانے تھے، اس کے سونے تھے، اس کے جواہر تھے۔ کسی طرح کسی بچے نے آ کر سلطان کو بتایا فلاں جگہ پہ فرعون کا محل ہے اور خزانوں سے بھرا ہوا ہے، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے ساری چیزیں دیکھی، دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا دوبارہ پتھر لگا دو، دیوار بند کر دو، مٹی ڈال دو، ہم یہاں سے کچھ نہیں لینا چاہتے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کی فوج کی 3 تنخواہیں ہیں، وہ آج تک ادا نہیں ہو سکی ہیں، آپ یہ نکالیں، فوج کی تنخواہیں بھی دیں، ملک کو بھی چلائیں۔ انہوں نے فرمایا یہ فرعون تھا،
باطل پر تھا، اللہ کا نہ شکرہ تھا، ربویت کا دعویٰ کرتا تھا، ہم تو جہاد کے لیے نکلے ہیں، ہم تو جسم قربان کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہم تو بچوں کو شہید کروانے نکلے ہیں، ہم تو اللہ کے دین کی بلندی کے لیے نکلے ہیں، ہم حرام مال سے جہاد نہیں کر سکتے، حرام مال سے تنخواہیں نہیں دے سکتے، ہم فاقہ کاٹیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ ہیں، جہاد میں ہیں، کھانا ختم، سالن ختم، پانی ختم، مشکیزیں ختم، سب کچھ ختم، کھجور کھاتے رہے، کھجور ختم، گٹلیاں کھاتے رہے، گٹلیاں ختم۔ پھر میرے اللہ نے سمندر کی ایک مچھلی عطا کی جس کا نام عنبر تھا، صحابہ تقریباً 1 مہینہ کے قریب اس کو کھاتے رہے۔ کھانے کے بعد اس کی ہڈی اتنی بڑی تھی، صحابہ نے جب کھڑی کی اس کا دروازہ بنا کر نیچے سے گزر گئے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ وہ رزق تھا جو اللہ نے اپنے راستے میں تمہیں کھلایا ہے اور تمہیں کسی کا محتاج نہیں کیا۔ آج سلطان کہہ رہا ہے میں بھوک رکھ سکتا ہوں، پیاس رکھ سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، مگر حرام مال سے، فرعون کی دولت سے، فرعون کے مال سے میں اپنی طاقت، اپنی فوج کی طاقت بالکل نہیں بنا سکتا۔ لہذا فرعون کے درباروں کو بند کیا گیا، محلات کو بند کر دیا گیا۔ سلطان آگے بڑھتے چلے گئے، جہاد میں شریک ہوتے گئے، کئی سال تک آپ جہاد میں رہے ہیں۔ اللہ کی قسم جب آپ کی دنیا سے وفات ہوئی، انتقال ہوا ہے، آپ کے آنسوں بھی گرتے جا رہے تھے کہ اب میں جا رہا ہوں، جہاد کا مزہ ختم، جہاد کی لذت ختم، جہاد کا میدان ختم۔ خالد بن ولید ہیں، 100 جنگیں لڑ رہے ہیں، آج ان کی تلوار لرز جائے، ان کی تلوار دوبارہ سے آ جائے، ان کی تلواریں آ جائیں۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ میرے نبی کا امامہ ہے، میرے نبی کی تلوار ہے، میرے نبی کے منہ مبارک ہیں، میرے نبی کا جوتا ہے، میرے نبی کی چادر مبارک موجود ہے، میرے نبی کا مٹکا موجود ہے، میرے نبی کا مشکیزہ موجود ہے، میرے نبی کی باقیات موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے یہ کہاں پر کام آئیں گی؟ انشاءاللہ العزیز ایک وقت ایسا آئے گا اسی تلوار رسول سے جہاد دنیا میں دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا جس طرح خالد بن ولید تھے، نبی کے صحابی تھے، 100 جنگیں لڑی، اللہ کے نبی کا بال مبارک اپنی خود میں یعنی لوہے کی ٹوپی میں رکھتے تھے اور جہاد میں فتح ہوتی تھی۔ ایک جہاد ہوا، فتح نہیں ہو رہی، شکست بالکل قریب تھی، پہاڑ پر بیوی آئی، دیکھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی، سوچنے لگ پڑی خالد بن ولید کے ہوتے ہوئے شکست کیسے ہو سکتی؟ ذہن میں خیال آیا شاید رسول پاک کا منہ مبارک گھر پہ رہ گیا ہے۔ دوڑی، دیکھا، گھر سے اٹھایا، دوڑی، میاں کو آواز لگائی، آؤ ذرا آؤ، یہ منہ مبارک رہ گیا ہے۔ حضرت خالد نے منہ مبارک رکھا، ٹوپی کے اوپر ٹوپی پہنی، پہننے کے بعد جہاد دوبارہ شروع ہوا۔ میرے اللہ نے ان کو فتح نصیب فرما دی ہے۔ یہ خالد بن ولید کی تلواریں، ان کا خون رائے گاہ نہیں جاتا، ان کے زخم رائے گاہ نہیں جاتے، ان کی شہادتیں رائے گاہ نہیں جاتی۔ میرے نبی کا امامہ ہے، میرے نبی کا پیالہ ہے، میرے نبی کا مشکیزہ ہے، یہ جنت کی نعمتیں یہ کبھی نہیں ٹوٹیں گی۔ انشاءاللہ ایک دن جہاد کا آئے گا، اس مشکیزے میں مجاہد پانی پئیں گے، ایک وقت آئے گا اس پگڑی کو پہنیں گے، ایک وقت آئے گا اس عصا مبارک کو اٹھا کے چلیں گے، ایک وقت آئے گا آپ کی تلوار ذوالفقار اس وقت دنیا میں موجود ہے اور کہاں ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ تلوار بھی ہوگی۔ منہ مبارک آج لوگوں نے کھیل کھلونا بنا دیا ہے، گلی گلے میں لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس منہ مبارک ہے، اور منہ مبارک پر قوالیاں چل رہی ہوتی ہیں، الٹے پلٹے ترانے چل رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی جھنڈیاں، بڑے بڑے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے۔ گدی نشین اپنے اپنے منہ مبارک لے کے بیٹھے ہوئے اور دنیا کو زیارت کروانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ سب کھیل ہے، کھلونا ہے۔ منہ مبارک کسی فاسق کے ہاتھ میں نہیں لگ سکتے، منہ مبارک کسی بدعتی کے ہاتھ میں نہیں لگ سکتے، منہ مبارک ڈول راج گانوں کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتے، منہ مبارک غلط قسم کے مزاروں پر درباروں پر نہیں مل سکتے۔ ہے ضرور ہے، ہوگا بھی انشاءاللہ قیامت تک۔ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہوگا، عاشقوں کے ہاتھ میں ہوگا، مجاہدوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ سلطان جب دنیا سے جا رہے تھے رونے لگ پڑے،
جہاد کے میدان ویران ہو رہے ہیں، تلوار کی لذت کہاں ملے گی، گھوڑے پہ دوڑنے کی لذت کہاں ملے گی، دشمن کا آمنا سامنا کرنے کی لذت کہاں ملے گی، بیت المقدس جیسی فتح کے انعامات کہاں ملیں گے، پوری دنیا پر میں ایمان کا جھنڈا لہرا دوں، یہ لذتیں مجھے اب کہاں ملے گی۔ میرے نبی بھی اس جہادی لذت کی وجہ سے فرماتے تھے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میں دل کی محبت میں یہ بات چاہتا ہوں، میں دنیا میں جاؤں، شہادت ملے، پھر جاؤں، شہادت ملے، پھر جاؤں، شہادت ملے، یہ میرے نبی کی تمنا ہے۔ آج اگر تمہیں کوئی کہے کہ تمہارے نبی نے 3 بار مانگا اللہ نے شہادت کیوں نہیں دی، تو یاد رکھیے نبوت کا درجہ شہید سے اعلیٰ ہے، نبوت کا درجہ پوری دنیا کی نعمتوں سے اعلیٰ ہے۔ اور دوسری بات میرے نبی پیر بھی ہیں، امام بھی ہیں، باپ بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، پوری دنیا کے نبیوں کے بھی سردار ہیں، امتوں کے بھی سردار ہیں۔ جو ان کے سپاہی تھے وہ حرام سے بچے ہوئے تھے، ان کے سپاہیوں نے کبھی حرام نہیں کھایا، ان کے سپاہیوں نے جعلی پیر نہیں پکڑا، ان کے سپاہیوں نے رسول پاک کے پاؤں سے لے کے سر تک پیار کیا ہے، ان کے سپاہیوں نے میرے نبی کے ایک ایک بال کو ضائع نہیں ہونے دیا، ان کے سپاہیوں نے میرے نبی کے ناخن مبارک اپنے کفن میں رکھ کر اپنے آپ کو قبر میں لٹایا ہوا تھا، ان کے سپاہیوں نے تن من قربان کر دیا تھا۔ اور ان سپاہیوں میں صدیق اکبر بھی تھا جس کے 40,000 دینار بھی اللہ کے نام پہ ہیں، بیٹی بھی اللہ کے نام پہ ہے، اسما بھی اللہ کے دین کے نام پہ ہے، بیٹا بھی اللہ کے دین کے نام پہ ہے، باپ بھی اللہ کے دین کے نام پہ ہیں، خاندان بھی اللہ کے دین کے نام پہ ہے۔ ایسے صحابی جہاں پر ہو، ایسے صحابی جہاں پر ہوں جس میں خالد بن ولید کی لرزتی ہوئی تلواریں، مصعب بن عمیر کی دولت اسلام پہ چلتی ہو، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتیں ہو، عمر فاروق جیسا انسان سپاہی ہو، حضرت علی جیسا انسان میدان جہاد میں ہو، حضرت معاذ جیسا انسان میدان جہاد میں ہو، سیدنا عثمان جیسا انسان میدان جہاد میں ہو، حضرت طلحہ جیسا انسان میدان جہاد میں ہو، وہاں ہم گمان نہیں کر سکتے کہ ان صحابہ کی مردانہ جرت کے مقابلہ میں میرے نبی کی ایک چیز کو بھی کوئی نقصان پہنچ سکتا۔ اگر رسول شہید ہوتے تو دنیا کہتی صحابہ بے وفائی کر گئے، بے وفائی کر گئے۔ دیکھو طلحہ کو، تیر آیا ہاتھ پر، دوسرا آیا ہاتھ پر، تیسرا آیا بازو پر، چوتھا آیا بازو پر، پانچواں آیا سینے میں، ہاتھ شل ہو گیا، طلحہ بچا رہے ہیں، باقی صحابہ غلط فہمی کی بنیاد پر تھوڑے غنیمت کی طرف لوٹے ہیں۔ حضرت طلحہ میرے نبی کا مقابلہ دشمنوں کے ساتھ کرتے جا رہے ہیں، ادھر کے تیر کو روک رہے ہیں، ادھر کے تیر کو روک رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی نام و نہاد جہاد تھا؟ کیا یہ صحابہ صرف اپنا نام کمانا چاہتے تھے؟ کیا یہ صحابہ صرف اخباروں کے اشتہار بننا چاہتے تھے؟ کیا یہ صحابہ صرف دنیا کو دکھلانے کے لیے میدان میں اترے تھے؟ کیا یہ صحابہ رسول پاک کے ساتھ نعوذ باللہ دکھلاوے والا سلسلہ کر رہے تھے؟ حضور نے مانگی شہادت، رب نے نہیں دی، وجہ اس کی یہ ہے آپ کے سپاہی ہیں، آپ کے مجاہد ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، لاکھ ہیں، 1.25 لاکھ ہیں، چاروں طرف سے آپ کے محافظ ہیں، دنیا میں بھی آپ کے محافظ ہیں، اب آپ کے روضہ پر آپ کے محافظ ہیں، آپ کی دیواروں کے محافظ، آپ کی ازواج کے محافظ، آپ کی بنات کے محافظ، آپ کے صحابہ کے محافظ، آپ کے دین کے محافظ، آپ کی حدیث کے محافظ، آپ کے قرآن کے محافظ۔ اور آج تک اس حفاظت کو دیکھ لو، مکہ فتح ہو چکا ہے، جاؤ ذرا جاؤ، وہاں کے پرندے کو مارنا جائز نہیں، وہاں کے درختوں کو کاٹنا جائز نہیں، وہاں کی جڑی بوٹی کو کاٹنا جائز نہیں، وہاں اس خر گھاس کے علاوہ آپ کسی کو نہیں کاٹ سکتے، اس کو دارالامن کہتے ہیں۔ اس سے پہلے دیکھو ابو سفیان کے قافلے، اس سے پہلے دیکھو ابو جہل کی عداوت، اس سے پہلے دیکھو عتبہ ریبہ شبیہ، اس سے پہلے دیکھو ساری دنیا نے مل کر کس طرح میرے نبی کو، صحابہ کو نکالا تھا۔ آج فتح ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، حضور پاک اوپر کی جانب سے تشریف لاتے ہیں،
مکہ میں تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بلال اذان دیتے ہیں، صحابہ کا جوش بڑھتا ہے، صحابہ کا جذبہ بڑھتا ہے، صحابہ کے نعرے لگتے ہیں، صحابہ کی خوشیاں آتی ہیں، ادھر جہاد کے میدان سجتے ہیں، صحابہ اللہ اکبر کہتے ہیں، فزت برب الکعبہ کے الفاظ آتے ہیں، ادھر پوری دنیا میں نبی کا جسم سامنے ہے، نبی پہ پتھر آ رہے ہیں، نبی پہ نیزے چل رہے ہیں، نبی پہ تلواریں چل رہی ہیں، نبی پہ اوچڑیاں رکھی جاتی ہیں، مگر صحابہ اکرام ہیں جو نبی کے انتقام کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت عمر جیسا ہے جو ہر وقت کہتا ہے اذن لی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، مجھے اجازت دو میں اس کی گردن اڑا دوں، آپ کا گستاخ ہے میں اس کی گردن اڑا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ خالی صوفی بن کے بیٹھنا ضروری نہیں، جہاد، دین، تبلیغ، نماز، اذان، تمہیں اذان کا وقت ہو نماز پر تم مجاہد ہو، زکوٰۃ کا وقت ہو زکوٰۃ دے کر تم مجاہد ہو، تبلیغ کا وقت ہو تبلیغ کر کے تم مجاہد ہو، جہاد کا وقت ہو جہاد کر کے تم مجاہد ہو۔ خدا کی قسم کیا نظام تھا۔ تبوک کے موقع پہ حضرت کعب تھے، نہیں جا سکے، ناراضگی آ گئی، اللہ کے نبی ناراض، صحابہ ناراض، بیویوں کو بھی ناراضگی کا حکم، بیویاں بھی الگ، رسول بھی الگ، سارے الگ۔ بخار چڑھ گیا، سوچتے رہے، ٹینشن میں آگے، ڈپریشن میں آگے، مسجد میں جاتے، حضور نہیں ملتے، سلام کرتے، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو میرے نبی کو دیکھتے ترچھی نگاہوں سے، پورا چہرہ تو حضور نہیں کرتے تھے ان کی طرف، ایسے سائڈ پہ ہو کے دیکھتے کہ حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں، کیا مجھے آہستہ جواب مل رہا ہے؟ یہ بالکل بھی نہیں مل رہا۔ کہتے میں رسول پاک کے ہونٹوں کو دیکھتا رہتا، میری زندگی برباد ہو گئی، میری زندگی ویران ہو گئی، میرے دن میں تاریکی آ گئی، میری رات میں تاریکی آ گئی، بیوی مجھ سے جدا ہو گئی، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، میرا نبی مجھ سے ناراض ہو گئے، میرے صحابہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ جہاں نبی ناراض ہو، جہاں رب ناراض ہو، جہاں بیوی ناراض ہو جائے، جہاں بچے دور ہو جائیں، جہاں گھر دور ہو جائے، وہاں صحابی زندہ نہیں رہ سکتے۔ جہاں نماز چلی جائے وہاں صحابی زندہ نہیں رہتے، جہاں دین جائے وہاں صحابی زندہ نہیں رہتے۔ یہ راتیں بڑی تلخ تھی، کڑک تھی، عجیب قسم کی تنہائی تھی، عجیب قسم کے معاملات تھے۔ آج سال کے بعد یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، داڑھی پہ کٹ، ٹوپی زمین پہ، لباس نبوی اتر گیا، پینٹ پہن لی، کوٹ پہن لیا، دنیا کو سکون دیا۔ آج کافر بڑا مطمئن ہے، کافر بڑا مطمئن ہے، وہ کہتا ہے جتنی پینٹیں میرے ملک میں ہیں اس سے زیادہ مسلمانوں کے ہاں جا رہی ہیں، جتنے کوٹ میرے ملک میں ہیں اس سے زیادہ مسلمانوں کے پاس جا رہے ہیں، جتنی جرابیں ہم اتارتے ہیں لنڈا بن کر مسلمانوں کے پاس جا رہا ہے، جتنی شرٹیں ہم اتارتے ہیں لنڈا بن کر مسلمانوں کے پاس جا رہا ہے، جتنی ٹوپیاں ہم اتارتے ہیں یہ لنڈا بن کر مسلمانوں کے پاس جا رہا ہے۔ اور مسلمان جو لنڈے کی چیز پہنتے ہیں وہ کسی مسلم ممالک سے نہیں آتی، اکثر مغربی طاقتوں کی طرف سے آتی ہے، اور یہاں کے مسلمان اس کو پہنتے ہیں، تو مجھے بتاؤ اس کی برکات کیا ہے؟ برکات نہیں ہے۔ دھو لیا، پرفیوم لگا لی، یہ لوگ تو غسل فرض تو کیا جنابت سے بھی پاک نہیں ہو سکتے، کر لیں 100 دفعہ کر لیں یہ کبھی پاک نہیں ہو سکتے۔ ان کی پرفیومیں، ان کی خوشبوئیں، ان کے صابن، خدا کی قسم ان کو پاک نہیں کرتے۔ بیویوں سے اختلاط کرتے ہیں، حلال کہو حرام کہو، یہ نہاتے نہیں ہیں، یہ نہاتے نہیں ہیں۔ مسلمان اللہ کا شکر ادا کرے کہ 5 مرتبہ اس کے پاؤں دھلتے ہیں، 5 مرتبہ ہاتھ دھلتے ہیں، 5 مرتبہ چہرہ دھلتا ہے، 5 مرتبہ آنکھیں دھلتی ہیں، 5 مرتبہ سر دھلتے ہیں، 5 مرتبہ پورا جسم دھلتا ہے۔ بیوی کے ہاں جاؤ گے تو پورا غسل کرو گے، غسل فرض کا تمہیں ثواب بھی ملتا ہے۔ جمعہ آ جائے تو غسل تمہارے لیے سنت ہے، عید آ جائے تو غسل تمہارے لیے سنت ہے۔ جمعہ آ جائے تو خوشبو لگا لیا کرو، عید آ جائے تو خوشبو لگا لیا کرو، مسجدیں تمہاری ہیں تو دھونی دیا کرو، خوشبو لگایا کرو، سجایا کرو، بسایا کرو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے آج مسلمان کو یہ دین سکھایا ہے کہ جب جہاد آ جائے تم نے جہاد کرنا ہے، آزادی کے لیے جسم کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے۔ اگر یہ جسم خدا کے نام پہ قربان نہیں ہوا پھر اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں،
پھر اس جسم کا کوئی نظام نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، آج ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، خدا کی قسم کشمیر آزاد ایسے نہیں ہوتا۔ اقوام متحدہ ہمارے مسلمانوں کے حق میں کیا ہمدردیاں دکھا سکتی ہے؟ یہ بھی بھول جاؤ، یہ بھی بھول جاؤ۔ الکفر ملتن واحدہ والاسلام ملتن واحدہ، کفر ایک طاقت ہے، اسلام ایک طاقت ہے۔ اور یہ صحابہ اکرام ہیں جن کے اندر جوش، جن کے اندر مزہ، جن کے اندر لذت۔ سلطان جا رہے ہیں دنیا سے، رو رہے ہیں، قاضی وقت آیا، گیٹ کھولا، یہ مجاہد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ چہرے کی نورانیت دیکھ کر لوگوں کے دل کانپ رہے تھے اور آنسو گرتے جا رہے تھے۔ آج بچیاں رو رہی تھی، ہماری حفاظت کون کرے گا؟ آج بیت المقدس بھی رو رہا تھا، کل دوبارہ سے یہ بدبخت میرے اوپر قابو آئیں گے۔ آج ساری دنیا میں رعب دبدبا ختم ہو چکا تھا۔ سلطان دنیا سے گیا۔ جس وقت قاضی نے کہا بتاؤ تجہیز کرنی ہے، تکفین کرنی ہے، سلطان کا پتہ کرو کتنے پیسے چھوڑ کر گئے ہیں۔ 47 درہم صرف موجود تھے، جس میں خدا کی قسم تجہیز بھی نہیں ہو سکتی، تکفین بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر کہا چلو دیکھو ان کے گھر کتنے ہیں۔ گھروں کو دیکھا، ایک خیمہ تھا جس میں سلطان اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ ملک شام کے علاقہ میں اس مرد مجاہد کی قبر اطہر آج موجود ہے، جس کے باہر یہ کتبہ لگا ہوا ہے کہ سلطان کی قبر کو دیکھ کر یہ مت کہنا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا سے گیا ہے۔ سلطان کی قبر کو دیکھ کر یہ کہنا کہ سلطان نہیں بلکہ ایک امت مسلمہ آج اللہ کے ہاں پہنچ گئی ہے۔ اور اب اس کا دفاع کون کرے گا؟ محافظ کون ہوگا؟ تڑپ کہاں سے آئے گی؟ لچک کہاں سے آئے گی؟ آج کفار بھی اپنی فوج کو بہادری اگر دلواتے ہیں، جرت دلواتے ہیں تو خالد بن ولید کی جنگوں سے دلواتے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگوں سے دلواتے ہیں، محمد بن قاسم کی جنگوں سے دلواتے ہیں۔ اللہ کی قسم آج اس جہاد کی برکت سے تمہارے سامنے حرم مکہ موجود ہے، جہاد کی برکت سے مدینہ موجود ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں زندگی میری تاریک ہو گئی، میں ہر طرف سے لرزتا تھا، کانپتا تھا، میں نے کیا کیا تھا؟ میں جہاد میں نہیں جا سکا، میں نے نبی کے سامنے جھوٹ نہیں بولا، میں صحابی رسول تھا، میں نے آ کر سچ بول دیا، سچ پر پتا چلا اب اللہ ناراض ہیں، قرآن حکیم کے اترنے کا انتظار ہے۔ حضرت کعب اپنے گھر میں ہیں، تنہائی کا شکار ہیں۔ دیکھا ایک دن رات کا وقت تھا، فجر کے بالکل قریب قریب پہاڑی سے ایک سفید کپڑوں والا بندہ دوڑتا ہوا آیا ہے، اور دوڑ دوڑ کر جب آنے لگا، حضرت کعب کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آج کچھ نہ کچھ تحریک ہو چکی ہے۔ وہ قریب آیا، دروازہ کھل گیا، کہنے لگا کعب تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ میں اتنا خوش ہوا، میں نے اپنے کپڑے اتارے اور اس کو قمیض اپنی دے دی انعام کے اندر۔ میں نے کہا اور تو کچھ نہیں ہو سکتا مگر میری توبہ کی قبولیت کی خبر دینے تو آیا ہے۔ میں اندر چلا گیا، رسول پاک حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ آگے بڑھے، آنسو گرنے لگے، صحابہ رو رہے ہیں، ہچکیاں بند گئی ہیں۔ میں آگے بڑھ گیا، میں نے کہا واہ اللہ واہ، آج میری پریشانی تھی تیرے قرآن نے دور کر دی، کل حضرت عائشہ کی پریشانی تھی تیرے قرآن نے دور کر دی، ادھر ابو بکر صدیق کی پریشانی تھی تیرے قرآن نے دور کر دی۔ ان صحابہ کے جسموں کے مطابق، جہاد کے مطابق، شان کے مطابق، ایمان کے مطابق، درجات کے مطابق، رتبوں کے مطابق، عہدوں کے مطابق قرآن نازل ہوتا رہا۔ دیکھو اللہ نے کیسی شان بڑھائی ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں اس کے بعد میں نے قسم اٹھائی میں رسول پاک کے کسی جہاد سے پیچھے نہیں جاؤں گا، یمین کو بھی دیکھوں گا، شمال کو بھی دیکھوں گا، ایسر کو بھی دیکھوں گا، ایمن کو بھی دیکھوں گا، مشرق کی طرف بھی مڑوں گا، مغرب کی طرف بھی مڑوں گا، جنوب کی طرف بھی مڑوں گا، شمال کی طرف بھی مڑوں گا۔ میری تلوار گھومے گی، میرا جسم گھومے گا، میری زندگی گھومے گی، میری جان گھومے گی، میرا مال گھومے گا، میرا سب کچھ گھومے گا۔ میرے بھائیو آج مقبوضہ کشمیر میں تمہارے اور میرے کھڑے ہونے سے آزادی نہیں ملے گی۔
जिहाद होगा। जिहाद का मतलब है ऐसा जहाड़ू फिरेगा जहां मैल कुचैल खत्म हो जाएगी। तुम्हें दाढ़ी रखनी पड़ेगी इंशाअल्लाह। टीवी, नेट, सोशल मीडिया सब कुछ खत्म होंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारी और मेरी बेटियों की तस्वीरें बरसरे आम सारी दुनिया देख रही है, लेकिन इंशाअल्लाह उसके बाद औरत की बुलंद आवाज भी कोई नहीं सुनेगा। इंशाअल्लाह अल अजीज ये मंदिर दोबारा से मसाजिद में बदलेंगे, ये तमाम चर्च दोबारा से मसाजिद में बदलेंगे। हजरत ईसा का दौर आएगा, पूरी दुनिया में यहूदी पत्थरों के पीछे आएंगे, दरख्तों के पीछे आएंगे, लेकिन वो बोल कर तुम्हें कहेंगे या मुस्लिम, या मुस्लिम, ए मुसलमान, ये पत्थर के पीछे एक यहूदी आ गया है, फक्तुलो, इसको कत्ल कर दे, कत्ल कर दे। एक गरकत दरख्त होगा जो यहूदियों की गीबत नहीं करेगा, उनकी शिकायत नहीं करेगा। आज वो उसको उगा रहे हैं, आज वो उसकी तमाम की तमाम कलम साजियां कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उसको फैलाना चाहते हैं गरकत के दरख्त को। लेकिन मेरे भाइयों, आज मकबूजा कश्मीर की बहनें, आज उनकी तहरीकी आजादियां, जिनकी माएँ चली गई, बहनें चली गई, बहन के सामने जिसकी इज्जत लूटी गई हो, जिसके सामने उसकी माँ की इज्जतें लूटी गई हो, जिसके सामने उसके बाप को जिंदा शहीद कर दिया गया हो, जिसके सामने बेटा अकलौता अकलौता हो, सड़कों पर जाल बिछा के उसको मार दिया गया हो, जिनको कुओं में दफना दिया गया हो, जिनको चौकों में लटका दिया गया हो, जिनके मोहल्ले हर सांस मौत है, हर हवा मौत है, हर दिन मौत है, उन पर दहशत, उन पर वहशत, उन पर जुर्रत, उन पर ताकत बिल्कुल नहीं है। वो अब सिर्फ अल्लाह से डर रहे हैं और अल्लाह के रसूल के दीन पे चल रहे हैं। उनको उम्मीदें हैं कि जो हरम मक्का पर अल्लाह आज़ादी दे सकते हैं, मदीना पर आज़ादी दे सकते हैं, फ़लस्तीन को अल्लाह आज़ाद करेंगे, मकबूजा कश्मीर को अल्लाह आज़ाद करेंगे, ग़ज़वा हिंद से पूरी दुनिया के झाड़ू फिरेंगे, ग़िलाज़त ख़त्म होगी, बादशाहत सारी तबाह होगी, खिलाफत इस्लामिया दोबारा से आएगी, उरूज इस्लाम आएगा, सब कुछ आएगा। ये ना समझो कि हम जाने हमारा काम, वो जाने उनका काम। ये छोड़ दो, छोड़ दो। आज भाइयों के साथ भी है, वो जाए पहाड़ में, हमें क्या है। और आपकी बीवी आपको समेट रही होती है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को समेट रही होती है। खबरदार, भाई की बात ना करो, बाप की बात ना करो। पहला तीर इस वक्त हमारी नई आने वाली नौजवान नस्ल जो बीवियों की है ना, जिसमें दीन नहीं है, पहला हदफ उनका है सास और ससुर से जान छुड़ाना, सास ससुर से जान छुड़ाना। और सास ससुर भी इनका पहला हदफ यह है कि हम चौधरी हैं, बेटा हमारा है, इस लड़की को तलाक दिलवाना। याद रखना, दोनों जगह पे जुल्म हो रहा है। हम यहां इकट्ठे नहीं हो रहे तो यकजहती कश्मीर में हमारा क्या मामला होगा, वहां हम कैसे इकट्ठे होंगे। बनो एक, सफ बनाओ एक, जिस्म बनाओ एक, घर बनाओ एक, मुल्क बनाओ एक। अल्लाह की दावत के नीचे आ जाओ, दावत के साए में आ जाओ। अपनी नकाली यहूदियों के साथ छोड़ दो, मुशाबिहत ईसाइयों के साथ छोड़ दो, हिंदुओं की रस्मों में ना चलो, सिखों की रस्मों में ना चलो। उनका इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, मगर गाय का पेशाब पीते हैं। तुम शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें हलाल खिलाया है, अल्लाह ने तुम्हें हलाल पिलाया है। जिसका तुम गोश्त खाते हो उसका वो लोग पेशाब पीते हैं, जिसके तुम पाए खाते हो, जिसका तुम मगज खाते हो, जिसकी तुम कुर्बानी करते हो, जिसका तुम तमाम चीजों का निजाम करते हो, जिसका तुम अकीका करते हो, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दी है। ये शुक्र नेमत है। पाकिस्तान तुम्हारे लिए शुक्र नेमत है, यहाँ की आज़ादी तुम्हारे लिए शुक्र नेमत है। यहाँ पर मस्जिदें आज़ाद हैं, मदरसे आज़ाद हैं, कुरान आज़ाद है, ईमान आज़ाद है, उलमा हैं, कुर्रा हैं, हुफाज हैं, मगर वहां पे किस तरह कुट कुट के लोग चल रहे हैं। और अब उनकी गैरतें जोश में हैं। अब मेरे अल्लाह की नुसरत उन पे आने वाली है, अब मेरे अल्लाह की मदद उनके आने वाली है। इसलिए बानी पाकिस्तान ने जो कहा था, ये तो पाकिस्तान की शहरग है, इसको काट कर तुम कैसे जिंदा हो। इसका मतलब यह है कि अल्लाह हमारी ये शहरग हमें जरूर अता फरमाएंगे। इसलिए यकजहत कश्मीर का मतलब अपने आप को ईमान, जिहाद, आमाल सालिहा और दीन की हौसला अफजाई करो, उलमा की हौसला अफजाई करो,
جہاں پہ شرعی جہاد ہو رہا ہے اس جہاد کی تمنا کیا کرو، اور جہاں پر دکھلاوے اور باطل کی طرف چل رہے ہیں اس جہاد سے پناہ مانگا کرو۔ اور اپنے ملک پاکستان کو بھی دیکھو، ہم بھی مملوک تھے، غلام تھے، اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے صرف عبادت کے لیے۔ یہاں پہ ناچ گانے، ہیرا منڈیاں، زنا، فحاشی، چوری، سوشل میڈیا پہ تمام گڑبڑ، حضور پاک کی ختم نبوت کی مخالفت، صحابہ کی توہین، یہ تمام کی تمام چیزیں یہاں قابل برداشت نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے اس ایمان والے ملک میں ایمان کامل نصیب فرمائے، اور جو ہمارے مقبوضہ کشمیر، مقبوضہ فلسطین، پوری دنیا میں جتنے میرے مظلوم بھائی ہیں، اللہ ان کو آزادیاں دے، ان کی بیٹیوں کو پردہ دے، ان کی بیٹیوں کو ایمان کامل کی دعوت، دین تبلیغ کی دعوت، مدارس کی آبادی، مساجد کی آبادی، اللہ ان کو وہ آزادیاں نصیب فرمائے۔ دنیا جس طرح ہریالی وہاں پر ہے، اس طرح ان کا دین بھی ہرا بھرا ہو جائے، اور ساری دنیا کا کفر اس کے اوپر اللہ رب العزت کے سامنے ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میرا اللہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دعا کرو نہ امیدی کی امید نہ رکھنا، اللہ کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہم حکمرانوں کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ ان کو بھی شرم عطا فرما دے، اللہ ان کو بھی دین کا حلیہ بنانے کی طرف لے آئے، اللہ ان کو ایمان کا حلیہ بنانے کی طرف لے آئے، اور اللہ ان کو دین کے داعیوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جو میرے پاکستان اور ملک پاکستان کے لیے خیر خواہ نہیں ہے، اللہ ان سے نجات دے، جو خیر خواہ ہیں اللہ ان کو یہاں پہ آباد کرے، اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔